الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بہت معزز و محترم حاضرین و سامعین گرامی، بالخصوص اس جامعہ کے بانی اور مؤسس حضرت علامہ مولانا محمد صادق ضیاء صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میری یہ خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ ایسی پاک محفل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے. اور آج ہم خلیفہ اول، خلیفہ بلا فضل، جانشین مصطفیٰ سرکار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ آج جو ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد آباد ہے، علامہ صاحب نے مسجد تیار کی ہے، ہم یہاں بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر مسجدیں آباد ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں. ان سب کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ موجود ہے. اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو پہلا حضور کا جو ساتھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، وہ ایسا پیارا ساتھی ہے کہ ایسا ساتھی اللہ نے کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمایا. کسی نبی کو ایسا ساتھی نہیں ملا جیسا ساتھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. یعنی اس بارے میں اختلاف ہے، روایتیں مختلف ہیں کہ کون سب سے پہلے اسلام میں آیا. حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں بھی، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ سب سے پہلے وہ اسلام لائے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے، حضور کے غلام حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں بھی ہے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، اور اس پر اور بھی علماء کرام کے ارشادات موجود ہیں، جیسے اسد الغابہ میں امام ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اجماع ہے، بلکہ انہوں نے اجماع کا لفظ بولا، اجماع ہے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے داخل ہونے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ام المومنین، وہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی ہیں. میرا بھی ذاتی خیال یہی ہے. مگر یہاں کہنے کا
مطلب یہ ہے، پانی تھوڑا سا رکھتے تھوڑا سا تکلیف نہ محسوس کریں، کہ دیکھو توجہ میری طرف رکھیں کہ حضرت زید سرکار کے غلام ہیں، وہ حضور کے بولو غلام. جب وہ اسلام میں داخل ہوئے، ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. کہ جب وہ اسلام لائے تو لوگوں کے ذہنوں میں خیال آیا کہ آقا نے دعوی نبوت کیا ہے اور غلام نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ غلام تو غلام ہے، غلام نے تو اپنے آقا کی پیروی کرنی ہے، ان کا وہ ممنون منت ہے، ان کا احسان مند ہے. ان کا اسلام لانا دوسروں کے اسلام لانے کا سبب نہیں بنا. ان کے اسلام لانے کی وجہ سے کوئی دوسرا بندہ اسلام میں آیا نہیں. کہ لوگوں نے یہی کہا کہ آقا پر غلام ایمان لایا ہے. اور جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ پہلے اسلام لائے. اچھا مان لو حضرت علی سب سے پہلے اسلام لائے، ٹھیک ہے جی، اسی کو مان لیتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان اسلام میں داخل ہونے والے سب سے پہلے حضرت شیر خدا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک لاجک کی بات ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے ہوئے ہیں، وہ سرکار کی گود میں پلے ہوئے ہیں. انہوں نے آنکھ کھولی تو پہلا چہرہ جو نظر آیا وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی گود میں آنکھ کھولی، سرکار نے پالا، بیٹے ابو طالب کے ہیں لیکن پرورش سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. حضور کے گھر میں پلے ہیں، گویا وہ حضور کے بیٹے ہیں، وہ بیٹوں کی طرح ہیں، جس کو بیٹوں کی طرح پالا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو ایک طرح سے بیٹا ہے، پالا ہوا ہے، اپنے ہاتھ سے پالا ہوا ہے، تو اگر وہ اسلام لایا، سب سے پہلے اسلام لایا، تو اس کا اسلام لانا بھی مکے والوں کے لیے کشش کا سبب نہیں بنا. کہ جس کو خود پالا ہوا ہے، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر اس نے دین کو قبول کر لیا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے لوگ متاثر نہیں ہوئے، لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت نہیں ہوئی. اور حضور کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سب کہے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اسلام لائی، سب سے پہلے اسلام لائی. اس روایت کے اپنی اپنی روایات ہیں. تو لوگوں کے ذہنوں میں خیال آیا کہ شوہر نے دعوی نبوت کیا ہے اور بیوی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بیوی اسلام میں داخل ہو گئی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کی وجہ سے بھی لوگ دین کی طرف مائل ہوئے نہیں ہیں، متاثر ہوئے نہیں ہیں. ہاں یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے اسلام لانے کی وجہ سے دین کی گاڑی نے چلنا شروع کر دیا. دین کی گاڑی چلی ہے، دین کی ٹرین چلی ہے، تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے چلی ہے. اس لیے ہم دعوے سے کہتے ہیں، اور اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کہ اسلام میں آنے والا پہلا آزاد مرد کون ہے؟ وہ صدیق اکبر ہے. جی یہ ایک جامع لفظ ہے، اسلام میں آنے والا پہلا آزاد مرد وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. وہ اسلام لائے تو ان کے اسلام لانے کی وجہ سے پھر مکہ میں دین کا پھیلنا شروع ہوا. اور یہ جو 10 مبشرہ صحابہ کرام ہیں، 10 صحابہ ٹاپ 10 اسلام کے،
جو اسلام میں سب سے افضل ہیں، ان میں سے حضرت عمر فاروق کو اور حضرت علی المرتضیٰ کو نکال کے باقی 7 جو ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ 10 سب سے پہلے اسلام لائے ہیں، یہ اسلام میں سب سے پہلے آئے ہیں، اور یہ افضلیت سابقیت کی بنیاد پر ہے، جتنا سابق ہے اتنا افضل ہے۔ یہ 10 چونکہ سب سے پہلے اسلام لائے ہیں، اس لیے ان کا درجہ باقی سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ کون ہے جو ان کو اسلام میں لایا ہے؟ تو سب جانتے ہیں علماء کرام کہ حضرت علی المرتضیٰ کو چھوڑ کر اور فاروق اعظم کو چھوڑ کر باقی جتنے ہیں عشرہ مبشرہ، یعنی حضرت عثمان غنی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، حضرت سعید بن زید ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہے، حضرت زبیر بن عوام ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، یہ سارے کے سارے صدیق اکبر کی دعوت پر دین میں داخل ہوئے اور کلمہ پڑھا۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھیلا ہے صدیق اکبر کی وجہ سے پھیلا ہے، اللہ نے ساتھ ہی ایسا عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب فاروق اعظم کا ارشاد ہے، تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے حضرت سیوطی علیہ الرحمہ نے، جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر بایمان جمیع الامت لرجح ایمان ابی بکر علی ایمانہم، اگر ساری امت کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے اور تلے تنہا ابو بکر صدیق کا ایمان دوسرے پلے میں رکھا جائے تو صدیق کا ایمان ساری امت سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ سب کا ایمان ان کی وجہ سے ہے، یہ اسلام لائے، پھر ان کی وجہ سے عشرہ مبشرہ اسلام لائے، پھر عشرہ مبشرہ کو دیکھ کر باقی لوگ اسلام لائے، مہاجرین اسلام لائے، مہاجرین کو دیکھ کر انصار اسلام لائے، اور پھر صحابہ کو دیکھ کر باقی امت اسلام لائی۔ تو سب کے اسلام لانے کا سبب بنتا ہے ایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہماری نمازوں میں ان کا حصہ شامل ہے، ہمارے روزوں میں ان کا حصہ شامل ہے، اور ہماری ہر عبادت میں ان کا حصہ شامل ہے، اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ کیا شان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کہ 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش انبیاء ہیں، انبیاء کی تعداد 1,24,000 یا کم و بیش، آج کل کئی 40 تک بھی پہنچ گئے ہیں، تو یہ اپنی کم علمی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، یہ ان کی تعداد ہے یا کم و بیش؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے دنیا میں انبیاء مبعوث فرمائے اتنی تعداد میں اللہ نے اپنے حبیب کو صحابہ عطا فرمائے۔ اس پر سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ ذرا آپ مل کر میرا ساتھ دیں گے تو گفتگو کا ذرا انداز بھی بنے گا نا۔ بالکل میں اکیلا بولتا رہوں تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ۔ 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش، اتنی تعداد میں اللہ نے سرکار کو صحابہ عطا فرمائے۔ صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 یا کم و بیش۔ پھر انبیاء کرام میں سے 313 مرسلین ہیں۔ 313 مرسلین، رسول۔ مرسلین وہ ہیں کہ جن پر کوئی خصوصی کتاب نازل ہوئی، جن پر کوئی خصوصی صحیفہ نازل ہوا، جن پر کوئی خاص احکام نازل ہوئے جو باقی انبیاء کرام پر نازل نہیں ہوئے تھے۔ ان پر کوئی اسپیشل پیغام آیا، کوئی اسپیشل وحی آئی، کوئی اسپیشل احکام آئے، اس لیے ان کو مرسل کہا جاتا ہے یا رسول کہا جاتا ہے۔ رسول مرسل ایک ہی مطلب ہے۔ تو 1,24,000 انبیاء کرام میں سے اللہ تعالیٰ نے 313 کو رسول بنایا اور ان کو افضل بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے 313 بدریوں کو شان عطا فرمائی۔ جی
جس طرح نبیوں میں سے 313 رسول بنائے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام میں سے 313 بدری بنائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر 313 رسولوں میں سے 10 اولو العزم ہیں، 10 اولو العزم ہیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، قرآن فرماتا ہے 10 اولو العزم ہیں، یعنی ان کی شان دوسرے رسولوں سے بڑھ کر ہے، جن میں ہمارے آقا و مولا ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام ہیں۔ اس طرح سے کر کے 10 وہ رسول ہیں جن کا درجہ باقی رسولوں سے زیادہ ہے۔ تو جس طرح رسولوں میں سے اللہ نے 10 اولو العزم بنائے ہیں، اسی طرح 313 بدریوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 10 عشرہ مبشرہ بنائے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھو کیسی پیاری ترتیب اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کیا جلوے عطا فرمائے صحابہ کرام کی شکل میں۔ اچھا، پھر جو 10 اولو العزم رسول ہیں ان میں سے 4 کتابوں والے ہیں، 4 کتابوں والے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائی، پوری بکس عطا فرمائی۔ تو جس طرح 10 اولو العزم رسولوں میں سے 4 کتابوں والوں کی شان ہے، اسی طرح 10 مبشرہ میں سے 4 خلفائے راشدین۔ جی، اور پھر آخر میں بات ختم کریں کہ 4 جو کتابوں والے ہیں، جیسے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا ہے، اسی طرح خلفائے راشدین میں سے اللہ نے صدیق اکبر کو درجہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی افضلیت میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اہل سنت میں اختلاف نہیں ہے، آج تک نہیں تھا، اور اہل سنت جو رہے گا تو اس کو اس عقیدے پر رہنا پڑے گا۔ اگر وہ اس سے ہٹتا ہے کہ وہ صدیق اکبر کو افضل نہیں مانتا تو لاکھ مرتبہ کہے کہ وہ سنی ہے، وہ سنی نہیں ہے، وہ سنی نہیں ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے جی کیا ہو گیا جی، اگر ایک نہیں مانا باقی سارا تو مانتے ہیں نا جی، یا رسول اللہ کہتے ہیں جی، میلاد شریف کرواتے ہیں، تمہاری طرح میلاد کے جلسے بھی کرتے ہیں، اور باقی سارے اہل سنت کے جو کام ہیں وہ سارے مانتے ہیں، تو چلو ایک نہیں مانا تو پھر اس سے کیا فرق پڑا؟ آپ نے اس کو سنیوں سے ہی نکال دیا، صرف ایک وجہ سے، صرف ایک مسئلے کی وجہ سے ان کو اہل سنت سے نکال دیا۔ تو میں کہتا ہوں میرے دوستوں، مجھے یہ بتاؤ، ایک بندہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے رسولوں کو مانے، صرف ایک کا انکار کرے تو کیا وہ مسلمان رہتا ہے؟ نہیں۔ تو کہہ دو نبی سب کو مانتا ہے، ایک کو نہیں مانا، تو آپ نے ایک کے نہ ماننے کی وجہ سے اس کو اسلام سے نکال دیا ہے۔ ارے نہیں، آج اس نے ایک کا انکار کیا ہے، یہ بھی مسلمان آپ نے بنا لیا، کل دوسرا اٹھ کر کسی اور کا انکار کرے گا، آپ نے اس کو بھی مسلمان رکھا، پھر تیسرے کا انکار کر دیا، تو پھر تو انبیاء پر ایمان لانے کا معنی ہی ختم ہو گیا۔ ایک آدمی سارے قرآن کو مانتا ہے، صرف ایک آیت کا انکار کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے سارے قرآن کا انکار کیا۔ ایک رسول کا انکار کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ سارے رسولوں کا انکار کرنے والا ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے کسی ایک سے بھی انکار کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام مسلک اہل سنت کا انکار کیا۔ جی، اور اہل سنت اس پر متفق ہے، اور اہل سنت ایسے متفق نہیں ہوتے، اہل سنت سے پہلے اس پر صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ کا اجماع پہلے ہے، اہل سنت کا اجماع بعد میں ہے۔ پہلے اس پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے،
صحابہ اس پر اجماع کیا سب نے کہ صدیق اکبر سب سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، صحیح بخاری شریف اٹھا کے دیکھو کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو ثقیفہ بنی سعد کے اندر میٹنگ ہوئی مہاجرین کی اور انصار کی۔ انصار کہہ رہے تھے کہ منا امیر و منہم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک امیر مہاجرین میں، 2 امیر ہوں گے۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا، انہوں نے جلدی جلدی حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لیا، ابو عبیدہ بن جراح کو ساتھ لیا، اور 1-2 صحابہ ساتھ لیے اور وہاں پہنچ گئے جہاں انصار بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو غسل نہیں دیا گیا، ابھی یہ وصال ہوا ہے، اور ثقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ تھی، وہاں یہ میٹنگ ہوئی ہے، وہاں مہاجرین بھی موجود ہیں اور انصار بھی موجود ہیں۔ تو اس وقت حضرت صدیق اکبر نے فرمایا 2 امیر نہیں چل سکتے، امیر ایک ہی ہوتا ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، امیر ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ امیر قریش میں سے ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گیا الائمۃ من قریش، تو یہ عمر فاروق موجود ہیں قریش میں سے، اور یہ ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، ان میں سے کسی کی بیعت کر لو اور ایک امیر منتخب کرو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا آپ کو چھوڑ کر کس کی بیعت کریں؟ انت اعلمنا وانت افضلنا، آپ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں اور آپ ہم میں سب سے افضل ہیں۔ یہ صحیح بخاری کتاب الفضائل، فضائل اصحاب النبی، انت اعلمنا وافضلنا، آپ ہم میں سب سے عالم اور سب سے افضل ہیں، اس لیے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عمر فاروق نے بیعت کی، جب انہوں نے بیعت کی تو لپک کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بیعت کی، انہوں نے بیعت کی تو مہاجرین نے کی، اور انہوں نے کی تو ان سب کو دیکھ کر پھر انصار نے بیعت کی، تو پوری جتنی وہاں کمیٹی اور جو اجلاس تھا سارے کے سارے صدیق اکبر پر متفق ہو گئے، اور یہ لوگ وہاں سے اٹھ کر مسجد نبوی میں آئے، اور حضرت فاروق اعظم نے اعلان کیا کہ اے امت سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ابو بکر صدیق پر اکٹھ کر لیا ہے۔ تو پھر جتنے مسجد کے اندر صحابہ کرام تھے پھر سب نے صدیق اکبر کی بیعت کر لی، اور بیعت کرنے کے لیے اتنا ہجوم ہو گیا کہ حضرت ابو بکر کو دونوں ہاتھ پھیلانا پڑ گئے، کچھ لوگ اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کچھ لوگ اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اور بیعت کرتے جا رہے ہیں، کوئی شخص نہیں بچا ہے جس نے صدیق اکبر کی بیعت نہیں کی ہے، سب نے بیعت کر لی اور ان کو خلیفہ مان لیا، اور خلیفہ ماننے کی بنیاد کیا تھی کہ انت اعلمنا وانت افضلنا، آپ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے افضل ہیں۔ پھر یہاں ایک اور حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، یہ کتاب مجھے ذرا وہ دینا، الحمدللہ میں نے اس موضوع پر صدیق اکبر کے افضل ہونے پر یہ پوری کتاب لکھی ہے، میں کوئی یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے، میرے پاس صرف ایک ہی نسخہ اس وقت میرے پاس موجود ہے، لیکن جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں نا یہ اسی کے اندر ہی الحمدللہ جمع ہو گیا ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، تو اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے، اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ لائیں گے مارکیٹ کے اندر۔ اس کے اندر ایک حدیث ہے، مجھے اب وہ تلاش کرنا پڑے گی کیونکہ وہ سامنے نہیں ہو سکتا ہے، کہیں نکل ہی آئے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، ادھر کہیں شاید ہوگی، چلو بعد میں بتاؤں گا۔ اسی ثقیفہ بنو ساعدہ کے حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے کہ جب وہاں میٹنگ ہوئی نا مہاجرین و انصار کی، تو اس وقت وہاں بیعت ہو گئی، اور اس بیعت کے اندر ایک یہ بات بھی آئی تھی کہ حضرت عمر فاروق نے یہ بھی فرمایا تھا، ایک تو تھا نا انت اعلمنا وافضلنا، یہ تو بخاری کے الفاظ ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں،
فرمایا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اپنے مصلے پر حضرت صدیق اکبر کو خود حضور کھڑے کر کے گئے؟ حضور نے اپنے مصلے پر خود حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا ہے. تو کون ہے جو ان کو پیچھے کر کے پھر مصلے پہ کھڑا ہو؟ جس مصلے پر خود حضور نے کھڑا کیا ہے اس مصلے سے ان کو پیچھے کر کے اس مصلے پہ کوئی اور کھڑا ہونا پسند کرے گا؟ صاحب نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم انہی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت ہے وہ افضلیت ہی کی بنیاد پر ہے، افضلیت ہی ہے جس کی وجہ سے خلافت بنی ہے. یہاں ایک مسئلے کا حل ہو گیا. کئی لوگ کہتے ہیں جی پہلے ہیں تو پہلا ہونا کوئی افضل ہونے کی دلیل ہے؟ وہ پہلے ہیں تو جو پہلا ہے وہ افضل ہے. یہ ایک ڈکوسلا ہے کچھ لوگوں کا، جو پہلے ہیں تو افضل ہو گئے. پہلا ہونا کوئی افضل نہیں ہوتا، کبھی پچھلا افضل ہوتا ہے. آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہیں تو کیا افضل ہے سب انبیاء سے؟ جو آخری ہے وہ افضل ہے. وہ اس طرح سے چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے میرے دوستو، وہ اس لیے افضل نہیں ہے کہ پہلے ہیں، وہ پہلے اس لیے ہیں کہ افضل ہے. واہ واہ، بہت خوب، سمجھ آئی بات؟ ہاں، وہ اس لیے افضل نہیں کہ وہ پہلے ہیں، بلکہ ادر وے راؤنڈ ہے، وہ اس لیے پہلے ہے کہ وہ افضل ہیں. وہ تھے افضل، اس لیے ان کو پہلا بنایا گیا ہے. جی چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کس طرح بنایا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحت کے ساتھ تھے، ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری نہیں آئی تھی. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جاتے ہیں اور نماز کے وقت میں کچھ تاخیر تھی. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. فقال علی بلال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، آ گیا ہے، فرمایا ان حضرت صلاۃ العصر، سرکار فرماتے ہیں حضرت بلال سے، ان حضرت صلاۃ العصر، اگر عصر کا وقت آ جائے، ولم آتکا، اور میں نہ پہنچ سکوں، میں نہ پہنچ سکوں، فمر ابا بکر فلیصلی بالناس، تو پھر ابو بکر کو میرے مصلی پر کھڑا کر دینا. جی ابھی وہ اس دور کی بات نہیں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کا مرض وصال پیدا ہوتا ہے. نہیں، ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام سر انجام دے رہے ہیں اور آپ گئے تھے قبیلہ بنی اوف کے اندر، وہاں کوئی جھگڑا تھا، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے، اور وہاں لمبا کام تھا. تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ ان حضرت صلاۃ العصر، اگر عصر کا وقت ہو جائے، ولم آتکا، اور میں نہ آؤں، تو پھر کیا کرو، پھر کون نماز پڑھائے؟ فمر ابا بکر فلیصلی بالناس، تو ابو بکر سے کہنا کہ میرے مصلی پر نماز پڑھائے. فلما حضرت صلاۃ العصر اذن بلال ثم قام ثم امر ابا بکر فتقدم، تو جب حضور نہ آئے تو آپ کے مصلی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی. اور اس کے ساتھ یہ حدیث سنن ابو داؤد شریف کی ہے، نسائی کے اندر ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس وقت صحابہ تو سارے موجود تھے، حضرت عمر موجود ہیں، حضرت عثمان موجود ہیں، حضرت علی المرتضی موجود ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کس کو کھڑا کر رہے ہیں دوستو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. پھر ایک اور، پھر جب وہ وقت آیا جب حضور علیہ السلام پر مرض کا غلبہ ہوا، بیماری کا غلبہ ہوا، تو اس وقت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
سرکار بیمار پڑے، فاشتد مرضه، آپ کا مرض شدید ہو گیا، فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، تو فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے گئے مصلی پر۔ قالت عائشہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انہ رجل رقیق القلب، وہ رقیق القلب بندے ہیں اور دل کا بڑے نرم ہیں، اذا قام مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو ہو سکتا ہے ان پر رونا طاری ہو جائے، وہ نماز نہ پڑھا سکے، تو کسی اور سے کہو، سرکار کسی اور بندے سے کہے کہ وہ نماز پڑھائے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ سرکار نے پھر فرمایا مروا ابا بکر، نہیں ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ فعادت، انہوں نے اپنی بات کو پھر دہرایا، فقال مری ابا بکر فلیصلی بالناس، نہیں تیسری مرتبہ کہا ابو بکر ہی نماز پڑھائے۔ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، تم بھی یوسف والی عورتوں جیسی باتیں کرتی ہو۔ اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، تم یوسف والی عورتوں جیسی باتیں کرتی ہو۔ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ حدیث جو ہے نا، یہ صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر ہے کہ تم یوسف والی عورتوں جیسی باتیں کرتی ہو۔ بات یہ تھی کہ عورتوں نے کہا کہ زلیخا اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ قالت نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، یہ ایسے ہو گئی ہے، ویسے ہو گئی ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے، اس کو یہ سوچ نہیں رہی ہے کہ اپنے غلام پر فریفتہ ہے۔ عورتوں نے حضرت زلیخا پر اعتراض کیا، اعتراض کر رہی تھی لیکن مطلب کچھ اور تھا۔ مطلب یہ تھا کہ زلیخا مجبور ہو کر ہمیں یوسف کا دیدار کروا دے، کہ دیکھ لو جس کو دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس قائم نہیں رکھ سکی، تم بھی اس کو دیکھ کر اگر ہوش و حواس قائم رکھ پائی تو پھر پتہ چلے گا کہ تمہارے اعتراض میں کیا حقیقت ہے۔ اور جب دیکھا تو پھر اپنے ہاتھ کاٹ لیے نا، وہ سارا قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں، وہ کہہ کچھ نہیں تھی لیکن مطلب ان کا یہ تھا ہمیں دیدار یوسف حاصل ہو جائے۔ آپ فرما رہی ہیں عائشہ تم مجھے روک رہی ہو کہ کسی اور سے کہہ دو، لیکن تم بھی چاہتی یہی ہو کہ میں بار بار کہتا جاؤں کہ ابو بکر ہی پڑھائے، ابو بکر ہی پڑھائے، ابو بکر ہی پڑھائے، تاکہ اس کی امامت کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے۔ تو میں وہی کہوں گا جو میں کہنا چاہتا ہوں، تو جتنی مرتبہ بھی کہے گی کہ وہ نہ پڑھائے تو میں اتنی مرتبہ کہوں گا کہ نماز پڑھائے گا میری امت کو تو ابو بکر صدیق ہی پڑھائے۔ اس لیے فرمایا اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، تم تو زنانے یوسف والی باتیں کر رہی ہو، تو ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا۔ تو جناب صدیق اکبر نے ہی نماز پڑھائی۔ اور پھر جناب یہاں چند ایک حدیثیں اور بھی ہیں جن پر توجہ کرنی چاہیے کہ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم کا حق ہی نہیں بنتا ہے کہ ابو بکر کے سوا کسی کو مصلی پہ کھڑا کرے۔ سبحان اللہ۔ لا ينبغي لقوم، نہیں جائز ہے کسی قوم کے لیے، فیہم ابو بکر، کہ ان میں ابو بکر موجود ہو، ان یؤمہم غیرہ، کہ کوئی دوسرا نماز پڑھائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو دوستو آپ اس سے اندازہ کرو۔ اور یہاں ایک اور واقعہ ہوا، وہ بھی بہت سننے والا ہے سبحان اللہ۔ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ علیل تھے اور ٹھیک ہے تو صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کی موجودگی میں ذرا ایک بھی بتا دوں کہ 18 یا 17 مرتبہ
نماز پڑھائی ہے صدیق اکبر نے رسول پاک کی موجودگی میں، سبحان اللہ. کیونکہ جمعرات کی عشاء پر حضور پہلی مرتبہ نہیں تشریف لائے تھے. جمعرات تھی اور عشاء کی نماز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ مسجد میں تشریف نہ لائے. جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنے وجود پاک کے اندر قوت محسوس کرتے تھے، آپ نے مسجد میں ہی آ کر نماز پڑھی ہے. اس میں ہمارے لیے ایک درس عمل ہے کہ ہم مسجد کے قریب بیٹھے رہتے ہیں، گھر میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن سرکار کا اسوہ کیا ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی اپنے وجود پاک کے اندر قوت محسوس فرمائی ہے، آپ نے گھر میں نماز نہیں پڑھی ہے، آپ نے نماز مسجد میں پڑھی ہے. جی جب زیادہ غلبہ ہو گیا مرض کا تو آپ نے پھر ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائے، اور وہ جمعرات کی عشاء کی نماز تھی. پھر اس کے بعد جمعہ آیا، جمعہ کی 5 نمازیں آئیں، پھر ہفتے کی 5 نمازیں آئیں، پھر اتوار کی 5 نمازیں آئیں، پھر پیر کی فجر آئی اور پیر کی ظہر آئی، اور ظہر اور عصر کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا. جی تو یہ 18 نمازیں ہو گئی. کتنی؟ 18. یہ 18 نمازیں ہیں جو جناب صدیق اکبر نے سرکار کی موجودگی میں پڑھائی ہے آپ کے مصلی پر. اور ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام صدیق اکبر کو صرف امام نہیں بنا کر گئے، اپنی امت کا خطیب بھی بنا کر گئے. صرف مصلی ہی نہیں دے کر گئے ہیں، ممبر بھی دے کر گئے، کیونکہ اس دوران میں جمعہ بھی آیا. اس دوران جمعہ آیا، اس جمعے کا خطبہ بھی صدیق اکبر دے رہے. جی تو سرکار ان کو امام ہی نہیں بنا کر گئے، امت کا خطیب بھی بنا کر گئے ہیں. تو ان نمازوں کے درمیان میں ایک مرتبہ یہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا. حضرت بلال نے نماز کے لیے عرض کیا، فرمایا مروا من یصلی بالناس، کہ جو پڑھاتا ہے اسے ہی کہو جا کر پڑھائے. یعنی میں وہ بدن میں قوت محسوس نہیں کرتا کہ میں جاؤں. حضرت بلال بار بار عرض کرتے تھے کہ اگر سرکار کچھ قوت محسوس فرمائے تو تشریف لے چلے. تو عرض کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. اور آپ فرماتے ہیں مروا من یصلی بالناس، جو پڑھاتا ہے اسے کہو کہ پڑھائے. حضرت عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال مسجد میں آئے تو صدیق اکبر موجود نہیں تھے، عمر فاروق تھے. انہوں نے کہا عمر اٹھیے، آپ نماز پڑھا دیجئے. حضرت عمر سے کہا اٹھیے، آپ نماز پڑھا دیجئے، کیونکہ حضور نے نام ہی لیا تھا. کہا مروا من یصلی بالناس، جو پڑھاتا ہے وہ پڑھائے. اب یہ لفظ واضح نہیں تھا کہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. تو ابو بکر نہیں تھے تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ پڑھا دیں. حضرت عمر اٹھے، انہوں نے کہا اللہ اکبر، اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا. وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا مُجْهِرًا فَلَمَّا سَمِعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی آواز سنی، جناب عمر فاروق کی آواز سنی اللہ اکبر، وہ نماز پڑھانے لگے ہیں. وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا مُجْهِرًا، اور حضرت عمر کی آواز بڑی گونجدار تھی، بڑی جلالی آواز تھی، اونچی آواز تھی. جب آواز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سمع مبارک سے ٹکرائی، سرکار نے اپنے بستر پر ہی ارشاد فرمایا این ابو بکر، ابو بکر کدھر ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ یأبی اللہ ذالک والمسلمون، یأبی اللہ ذالک والمسلمون. 2 مرتبہ فرمایا اس مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا ہو نہ اللہ کو نہ منظور ہے، نہ میری امت کو منظور ہے. سبحان اللہ. یأبی اللہ ذالک والمسلمون، نہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے اور نہ مسلمان اس کو پسند کرتے ہیں. 2 مرتبہ فرمایا. فبعث الى ابی بکر، حضور نے فرمایا ابو بکر کو بلا کر لاؤ. فجاء بعد ان صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. یہ لفظ بڑی قابل غور ہے.
فبعث الی ابو بکر، ابو بکر صدیق کو بلایا، فجاء، وہ تشریف لائے، فصلی بعد ان صلی عمر تلک الصلاۃ، سبحان اللہ حضرت عمر نے وہ نماز پڑھائی تھی تو انہوں نے آ کر پھر پڑھائی، سبحان اللہ انہوں نے آ کر پھر پڑھائی، فصلی بالناس، انہوں نے نماز پڑھائی۔ اس حدیث کی شرح میں، یہ حدیث سنن ابو داؤد شریف کی ہے اور مسلم احمد بن حنبل کی ہے، سارے حوالے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کی شرح میں مفسرین فرماتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ عمر فاروق نے نماز پڑھائی اور انہوں نے آ کر پھر پڑھائی۔ فرض تو جب ادا ہو جائے تو ادا ہو جاتا ہے، فرض تو ایک مرتبہ ادا کر لیا تو ادا ہو گیا ہو گیا، اب فرض کو دوبارہ دہرانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بے شک وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نہیں نہیں نہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث بھی ہے، یہی حدیث ہے کہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوت عمر، حضور نے عمر فاروق کی آواز سنی، فخرج النبی، یہ بھی الفاظ ہیں، فخرج النبی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر آ گئے، اللہ دروازے پر تشریف لے آئے، دروازہ تھا گھر کے اور مسجد کے درمیان میں صرف دروازہ تھا، فرمایا حتی اطلع رأسہ من حجرتہ، آپ نے اپنا سر مبارک حجرے سے باہر نکالا مسجد کی طرف اور فرمایا لا 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 لا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، نہیں چلے گا نہیں چلے گا، یہ نہیں ہو سکتا، فرمایا لیصلی بالناس ابن ابی قحافہ، نماز پڑھائے گا میرے مسلح پر تو ابن ابی قحافہ ہی پڑھائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ یقول ذالک مغضبا، یہ بات حضور غصے سے ارشاد فرما رہے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور دروازے پہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تو عمر فاروق نے نماز کو توڑ دیا، مطلب یہ ہے کہ فاروق اعظم نے نماز توڑ دی کہ جب آقا کو یہاں کسی اور کا کھڑا ہونا پسند ہی نہیں ہے تو پھر وہ نماز کیسے جاری رکھ سکتے تھے، انہوں نے نماز کو توڑ دیا اور صدیق اکبر نے آ کر وہ نماز دوبارہ پڑھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور بلکہ میں تو یہاں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر رسول پاک کی اطاعت میں حضرت حیدر کرار اپنی نماز چھوڑ سکتے ہیں تو عمر فاروق توڑ سکتے ہیں۔ بے شک بے شک سبحان اللہ بے شک اصل مقصود تو غلامی مصطفیٰ ہے، اصل تو اطاعت مصطفیٰ ہے بے شک بے شک جی، نماز تو بہانہ ہے، مقصود تو سرکار کی اطاعت ہے۔ بے شک نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سارا دین اصل میں تو محبت مصطفیٰ کا نام ہے، بے شک اصل میں تو غلامی مصطفیٰ کا نام ہے۔ بے شک اللہ اکبر۔ اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو میں ذرا ایک محبت پیدا کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا کلام آپ کو سناؤں۔ سبحان اللہ بے شک اعلیٰ حضرت کس طرح ایمان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں مولا علی نے واری واہ واہ، تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ آر میں جان اپنی دے چکے، اور حفظ جا تو جان فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اور اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سبحان اللہ وہ نماز چھوڑ رہے ہیں، یہ نماز توڑ رہے ہیں، واہ واہ، تو صدیق اکبر نے وہ نماز پڑھائی۔ بے شک اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو اتنا پکا کر کے گئے ہیں تاکہ کسی کو کوئی شک شبہ باقی نہ رہ جائے، اور جو امام ہوتا ہے وہی افضل ہوتا ہے۔ بے شک امام کیوں بنایا جاتا ہے؟ ایک حدیث مبارک سن لیجئے، کس کو امام بنانا چاہیے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرائٹیریا بیان فرماتے ہیں کہ امام کون ہونا چاہیے۔
حدیث ہے صحیح بخاری کی ہے، فرمایا کہ تم میں نماز وہ پڑھائے جو تم میں سب سے بڑا عالم ہو. ایک بڑی خوبصورت بات ہے، نماز سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ افضل کون ہے. مجھے بتاؤ، یہ مسجد نبوی ہے جہاں ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا گیا ہے. بے شک یہ کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے. نبوی. ذرا مسجد اقصی کا بھی منظر دیکھو. سبحان اللہ. مسجد اقصی 1,24,000 انبیاء کرام تشریف فرما ہے. بے شک. جی اب نماز کون پڑھائے؟ سبحان اللہ. جی واہ. نماز کون پڑھائے؟ فجاء جبریل، حضرت جبریل آئے. میں نشانیاں میری آگے پیچھے ہو گئی ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، دقت آ رہی ہے کہ جس طرح نشانیاں تھی نا وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئی ہے، اب ڈھونڈنے میں تھوڑی سی دقت ہے. الصلاۃ والسلام علیکم یا الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول بس دوستو ویسے ہی سن لو. چاہیے تھا کہ یہاں نشانی لکھ کے رکھی جاتی تو گڑبڑ ہو گئی. کہ جاء جبریل فاخذ بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین آئے، وہ آخذ بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا ہاتھ پکڑا، وہ اقامہ علی المصلی، اور سرکار کو مصلی پر کھڑا کیا کہ آقا آپ ہی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں گے. تو رسول پاک نے نماز پڑھائی، تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی. کیوں نماز پڑھائی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں سے افضل ہیں. تو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے انبیاء کرام کو نماز پڑھانا اس لیے ہے کہ آپ سارے رسولوں سے افضل ہیں، اسی طرح صدیق اکبر کو سرکار کے مصلی پر اسی لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ ساری امت سے افضل ہے. بے شک. تو یہاں ایک الجھاؤ بھی پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے. ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے پڑھی تھی، تو امامت وہ کر رہے تھے. تو یہ کون سی دلیل ہو گئی افضل ہونے کی؟ پھر عبد الرحمن بن عوف بھی افضل ہو گئے. اس کا جواب یہ ہے کہ دھوکہ نہ دو لوگوں کو. ہوا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے. غزوہ تبوک کا لشکر تھا 30,000، بہت بڑا لشکر تھا، اکٹھا نہیں چل سکتا تھا، موومنٹ مشکل تھی. اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، تھوڑے تھوڑے حصے کر دیے گئے تھے. کسی حصے کا حضرت صدیق اکبر کو امام بنایا گیا، وہ الگ جا رہا تھا. کسی کا عمر فاروق کو بنا دیا گیا، کسی کا عثمان غنی کو بنا دیا گیا. اس طرح سے کر کے مختلف ٹولیوں میں یہ لشکر جا رہا تھا. ایک ٹولی وہ تھی کہ جس کے اندر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. تو حضور فجر کی نماز کے لیے گئے، وضو کر کے واپس تشریف لائے تو تاخیر ہو گئی. حضرت مغیرہ بن شعبہ حضور کے ساتھ تھے، تاخیر ہو گئی، سورج نکلنے کے قریب آ گیا. تو ایسا نہ ہو کہ نماز مس ہو جائے، تو عبد الرحمن بن عوف کو آگے کھڑا کیا لوگوں نے کہ نماز شروع کر دو، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لانے والے، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز رہ جائے. تو انہوں نے پھر نماز پڑھانا شروع کر دی، اور ادھر انہوں نے نماز پڑھائی. ایک رکعت پڑھائی تھی کہ ادھر رسول پاک تشریف لے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رکعت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی، اور بعد میں کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت ادا فرمائی. تو یہ اس لیے ہوا تھا کہ اس گروہ کے اندر، اس ٹولی کے اندر جناب عبد الرحمن بن عوف سے کوئی افضل نہیں تھا. سرکار چونکہ تشریف فرما نہیں تھے، تو اس گروہ کے اندر جو سب سے افضل تھا اسی نے نماز پڑھائی. جی
اسی نے نماز پڑھائی. تو اسی طرح جب سارے موجود تھے تو پھر اسی کو مصلی پر کھڑا کیا گیا جو سب سے افضل ہے. مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بے شک بے شک بے شک. بالکل کلیئر. جی. تو یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس لیے سب سے افضل ہیں کہ ان کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں. بے شک بے شک. ایسے ہی نہیں، اسلام کے اندر نہیں ہے کہ بلا وجہ ہی کسی کو افضل بنا دیا جائے. افضل ہونا، یہ یاد رکھیے کہ فضیلت نسبی بھی اسلام کے اندر بڑی شان رکھتی ہے، بے شک. مگر اس سے بڑھ کر فضیلت کسبی ہے. فضیلت نسبی سے بڑھ کر فضیلت کسبی ہے، فضیلت عملی ہے. فضیلت نسبی کا بھی درجہ اپنی جگہ پر موجود ہے. دوستو، اگر فضیلت نسبی ہی افضلیت کا سبب ہوتی، ذرا غور سے سننا، اگر فضیلت نسبی ہی افضلیت کی بنیاد ہوتی تو یاد رکھو حضرت عباس ابن عبد المطلب اس امت میں سب سے افضل ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل، صحابہ میں سب سے افضل، اہل بیت میں سب سے افضل کون ہوتے؟ حضرت عباس، حضور کے چچا جان. اس لیے کہ مولا علی المرتضیٰ حضور کے بھتیجے ہیں اور وہ حضور کے چچا ہیں، بمنزل والد کے ہیں. اگر نسبی طور پر دیکھا جاتا کہ جو نسبی طور پر افضل ہے وہ سب سے افضل ہے تو پھر حضرت عباس کو سب سے افضل ہونا چاہیے تھا. لیکن اسلام کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ دین کے لیے قربانیاں کون زیادہ کرنے والا ہے، اسبق کون ہے. جو اسبق ہے وہی افضل ہے. تو بہرحال دوستان گرامی، جو مضمون میں نے چھیڑا ہوا ہے یہ تو بہت لمبا ہے، پوری کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ ان کی غلامی میں رکھے، ہمیشہ سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گن گاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح امت کو سنبھالا، حضور جب دنیا میں سے تشریف لے گئے، صحابہ کہتے ہیں ایسے لگا جیسے کہ امت کے اندر کوئی نبی کھڑا ہو گیا ہے. جس طرح انبیاء سنبھالتے تھے امتوں کو، اس طرح صدیق اکبر نے امت کو سنبھالا. اتنے فتنے جمع ہو گئے تھے، ان فتنوں میں سے اگر کسی نے نکالا امت کو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے اور روز قیامت ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. جو کچھ میں نے کہا مولا پاک منظور و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.